نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. ربی زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل سے یہودی کا مسلمان ہونا. مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، زید بن سعنہ. فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا کہ مدینے میں ایک رسول آئے ہیں تو میں انہیں دیکھنے گیا. آگے فرماتے ہیں کہ جب میں نے چہرے نبوت کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ چہرہ حق ہے. ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں وہ سب ان میں ہیں، بس 2 نشانیاں ابھی باقی تھیں. ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے حلم ان کے غصے پر سبقت لے جائے گا، یعنی برداشت زیادہ ہوگی اور غصہ قابو میں رہے گا. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ کوئی جاہل ان کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت کرے گا ان کی برداشت اتنی ہی بڑھتی چلے جائے گی. اب ایسی نشانیوں کا پتہ کسی بیان سے نہیں لگتا بلکہ معاملات سے پتہ چلتا ہے. کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کریں تب پتہ چلے گا کہ کس میں کتنا حلم ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں نشانیوں کو چیک کروں. چنانچہ میں اس مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا، موقع کے تلاش میں رہا کہ میں ان نشانیوں کا ٹیسٹ کروں. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے. ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے قبیلے کی کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہاں پر قحط آ گیا ہے. اگر آپ مجھے کچھ دیں تاکہ میں جا کر ان کی مدد کر سکوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے. زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آگے بڑھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیجئے اور فلاں دن فلاں وقت مجھے فلاں درخت کی کچھ کھجوریں واپس دے دیجئے گا. ادائیگی میں ابھی کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ میں تم سے قرض تو لے لیتا ہوں لیکن باغ کی تخصیص نہ کرو کہ فلاں باغ ہی دوں. تم مجھے ابھی پیسے دے دو، میں تمہیں اتنی کھجوریں معین وقت پر ادا کر دوں گا. زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا. میں نے کچھ درہم دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے اس دیہاتی صحابی کو دے دیے اور فرمایا، یہ پیسے میری طرف سے ان کو دے دینا تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے. راوی زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ ابھی معین وقت آنے میں 2 یا 3 دن باقی تھے. میں 2-3 دن پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر تشریف لے جا رہے تھے اور چاروں طرف جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. فرماتے ہیں کہ میں مجمع کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو اس جگہ سے پکڑا جہاں قمیص اور تہبند ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. وہاں سے پکڑ کر غصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. پھر میں نے کہا، میرا قرضہ ادا کرو جو تم پر ہے. اے محمد اور اے ہاشم کی اولاد، تم لوگ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو. میں نے 4 باتیں کی. پہلی، قمیص پکڑ لی. دوسرا، غصے سے دیکھا. تیسرا، سخت بات کہہ کر ادائیگی کا مطالبہ کیا. چوتھا، باپ دادا کا تانا دیا. یہ 4 باتیں بہت بڑی تھی. یہ 4 باتیں بہت بڑی تھی. زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ مجھے غصے بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تو نے میرے نبی کو یہ کہا؟ اللہ کی قسم، اگر تیرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. دیکھیے، غصے کی حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول کا عمل پھر بھی شریعت کے مطابق کرتے ہیں. زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس طرح مسکراہٹ اور بشاشت تھی. پھر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہم دونوں تمہارے کسی اور سلوک کے مستحق تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ اچھی طرح حق ادا کرو اور اسے کہتے کہ اچھی طرح تقاضا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جاؤ، جتنا اس کا قرض ہے اتنا ادا کرو اور مزید 3 صاع بھی دو اس کے بدلے میں جو تم نے اس پر غصہ کیا۔ زید بن سانہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کھجوریں دی جتنا میرا قرض تھا، مزید اور بھی دی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہی ہمارے دیکھ کر ہماری بات سن کر بھی دیندار نہیں بنتے۔ معلوم ہوا کہ اپنا قرض واپس مانگنے والا اگر سختی کرے تو اس کے برتاؤ کو برداشت کرے اور ہو سکے تو اس کا قرض فوراً ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں اخلاق عطا فرما۔ آمین۔